اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین هو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا درس قرآن اور درس ماہ مبارک رمضان دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیت جو ہے ہمیں خوشخبری دیتی ہے کہ اے مومنین، اے ایمان والو، اللہ نے روزے تم پر فرض کر دیے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، کاش کہ اس امید کے ساتھ کہ تم ایک متقی پرہیزگار یعنی رجوع الی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ ناظرین محترم، کسی چیز کو بھی جب تک آپ اس کے فوائد سے آشنا نہیں ہوں گے، آپ اس کے مراحل سے آشنا نہیں ہوں گے، جب تک آپ اس کے اونچ نیچ آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ یہی مسئلہ بالکل ماہ مبارک رمضان کا ہے کہ جب تک لوگ اس کے فضائل سے آشنا نہیں ہوں گے، جب تک اس کی اونچ نیچ سے آشنا نہیں ہوں گے کہ روزہ انسان کے اندر کیا لاتا ہے، روزہ کس لیے پروردگار عالم نے انسان کے لیے رکھا ہے، جیسے ہی اس کو فوائد بتائے جاتے ہیں انسان اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں جوان نسل ماں باپ کے کہنے پر روزہ نہیں رکھتی، یا خائف اگر ہو گئے باپ سے تو روزہ رکھ لیا۔ اسی طرح چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کسی کے کہنے پر نہیں رکھتے، لیکن اگر خود مائل ہو جائیں تو انہیں کوئی روک نہیں رکھ سکتا روزہ رکھنے سے۔ تو عزیزان من، درس کا مطلب یہی ہے، اور ان دروس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ماہ رمضان کی فضیلت سے آشنا ہوں، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے فوائد سے آشنا ہوں، یہی مقصد ہے۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ لعلکم تتقون، پروردگار اس امید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ شاید تم میں سے کوئی ایک بھی متقی بن جائے، شاید تم میں سے کوئی تقوی اختیار کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ کوئی کام کرے نہ کرے، انسان کو اللہ کی طرف مائل کرنے میں مددگار ضرور ثابت ہوتا ہے، ورنہ پروردگار روزے کے حکم دیتے ہوئے یہ کبھی نہ کہتا کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے، مراد روزہ ہے کہ روزہ انسان کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے، روزہ انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، روزہ انسان کو اللہ کی طرف مائل کرتا۔ اگر ایسے روزے میں نہ ہوتا تو پروردگار رمضان کی آیات میں یہ نہ استعمال کرتا۔ دیکھیے، سب سے پہلے انسان جب بھوکا رہتا ہے رمضان میں، صبح اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک جب انسان اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو بھوک سب سے بڑا کام یہ کرتی ہے کہ اسے فساد سے روکتی ہے۔ بھوک سب سے بڑا کام یہ کرتی ہے، اسے فساد سے روکتی ہے۔ تو کم از کم روزے نے اسے فساد سے روکا۔ جب یہ
فساد سے رکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف مائل ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز فساد ہے۔ جب انسان فساد ہوتا ہے تو اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو روزہ یہ کام انجام دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسری جتنی عبادات ہیں آپ ان کو دیکھیے، ان میں ایک پہلو ظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر کسی سے مخفی نہیں رکھی جا سکتی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے مخفی رکھا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود آدمی اگر انسان آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہو رہا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں، ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کچھ اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں۔ یہ عبادتیں ظاہر ہیں، ظواہر ہیں، لیکن روزہ اگر آپ رکھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، تو روزہ رکھنے میں آپ کو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ضروری نہیں کہ آپ اگر کسی کو بتائیں تو آپ کا روزہ اشکار ہوتا ہے، ورنہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے۔ روزہ مخفی عبادات میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف مائل ہونے میں ایک وہ عبادت جو مخفی طور پر انجام دی جا سکتی ہے اسے روزہ کہتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک میں ہمیں میسر ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ استحباباً یا وہ روزے جو منتی ہیں وہ رکھتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، مثلا آپ روزہ رکھ کر یہ احساس کرتے ہیں کہ آپ یعنی انسان کس طرح سے بھوکا رہتا ہے، یعنی روزہ آپ کو بھوکے لوگوں کی طرف یا جن کا پیٹ خالی ہے ان کی طرف مائل کرتا ہے، اور روزہ یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ جو ہے ان کا خیال رکھیے جو کہ کسی وجہ سے یا نوکری نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی شخص ان کی طرف مائل نہیں ہے یا وہ خود اپنی طرف مائل نہ ہونے کی وجہ سے ہزار قسم کے مراحل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بھوک اور افلاس میں زندگی گزارتا ہے۔ روزے دار سب سے پہلا احساس کرتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، کہ کتنا انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو روزے دار اس کا احساس کرتے ہوئے بھوکے کی طرف متوجہ ہوتا ہو۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، جو روزے کی ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں ہیں بے شمار، یعنی جتنا بھی انسان بیان کرے کم ہے، لیکن لازم ہے فضیلت ہمیشہ اس وقت بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ کو کسی طرف مائل کرنا ہو۔ تو مثلا روزے کی طرف مائل کرنا، تو روزے کی رمضان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اسی کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصیام نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے، اور صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو موقع اس مقام پر نہیں کہ اس کو بیان کیا جا سکے، یعنی انسان میں اگر صبر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عابد انسان بن گیا، زاہد انسان بن گیا، ساجد انسان بن گیا۔ صبر ایک ایسی عبادت ہے، اور روزہ یہ کام سر انجام دیتا ہے کہ انسان میں صبر کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے، اور جب انسان میں صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس میں عبادت کرنے کا ذوق بڑھتا جاتا ہے۔ رسالت میں آپ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے انسان کو آدھا صبر سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کی آدھی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔